بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام دوستوں کو رضا ٹی وی میں خوش آمدید۔ جن 5 لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ یہ 5 لوگ قربانی کر بھی لیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ قربانی سے متعلق اہم معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا کیوں ضروری ہے؟ قربانی کرنے سے کیا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیے کہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، یہ قربانی تمہارے دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ سن کر صحابہ اکرام نے مزید پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اس پر ہمیں اجر و ثواب کیا ملے گا اور نیکیاں کتنی ملیں گی؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جانور کی تم قربانی کرو گے، اس جانور کے ہر ایک بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوئی، اور ذرا حساب لگائیے کہ قربانی کے لیے جتنا بڑا جانور ہوگا اور اس کے اوپر جتنے زیادہ بال ہوں گے تو اس جانور کے ایک ایک بال کے بدلے ایک نیکی کے حساب سے نیکیاں بھی زیادہ ملیں گی۔ ناظرین، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، اٹھو اور قربانی کے جانور کے پاس رہو، یعنی آپ کے نام کا جو جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان ہونے جا رہا ہے تو اس جانور کے پاس رہو۔ یہ ارشاد سن کر سیدہ فاطمہ الزہرا نے وجہ دریافت کی کہ اے ابا جان، اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے کہ میں اس جانور کے پاس رہوں؟ تو یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ، اس لیے کہ اس جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تبارک و تعالی تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ ناظرین اکرام، اس حدیث مبارکہ کی 2 فضیلتیں علماء اکرام نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی حکمت جو اس ارشاد سے معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو اور اپنی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی عاجزانہ انداز میں پیش کرتے ہیں، ورنہ سیدہ فاطمہ الزہرا تو وہ معصوم ہستی ہیں کہ جن کی ساری زندگی گناہوں سے پاک ہے، تو ان کے نامہ اعمال میں تو کوئی گناہ موجود ہی نہ تھے کہ جن کی معافی مقصود تھی، بلکہ یہ صرف اور صرف نبیوں کے سردار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی کو ظاہر کرتی ہے۔ دوسری حکمت تب معلوم ہوئی جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ سن کر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ فضیلت صرف ہم اہل بیت کے لیے ہے یا تمام امت مسلمہ کے لیے ہے؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فضیلت اور یہ انعام پوری امت مسلمہ کے لیے ہے۔ سبحان اللہ! معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جانور قربان کرتا ہے تو اس جانور کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قطرے کے ساتھ ہی اس شخص کے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استطاعت ہونے کے باوجود اور قربانی کی گنجائش ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے اور سب کچھ ہے، پھر بھی اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ لوگوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، درس قرآن دے رہے تھے اور قربانی کی فضیلت اور قربانی کے مسائل بیان فرما رہے تھے۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ہر ایک مسلمان کی قربانی اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے، لیکن سن لو کہ دنیا میں 5 ایسے بدبخت لوگ ہیں
جن کی نہ تو قربانی قبول ہوتی ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی نماز قبول ہوتی ہے۔ اس پر لوگوں نے سوال کیا کہ اے حضرت، آخر وہ 3 قسم کے بدقسمت لوگ کون کون سے ہیں؟ ایسے کون سے بدبخت لوگ ہیں کہ جن کی قربانی، حج، نمازیں قبول نہیں ہوتی؟ نمبر 1، آپ نے فرمایا کہ شرک کرنے والے کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے، اور نہ ہی قربانی قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے پر جا کر بھیک مانگنا، خیرات مانگنا، مشکلات کا حل مانگنا شرک ہے۔ یہی شرک ہے تو میرے نبی نے فرمایا کہ اے صحابہ، شرک سے بچ جانا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیے جائیں، پھر بھی شرک سے بچ جانا۔ یاد رکھنا کہ اگر شرک کرو گے تو تمہارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی انسان زنا کرتا ہے تو اس شخص پر اللہ تعالیٰ کو بے حد غصہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زانی انسان پر غضبناک ہوتا ہے، کیونکہ ایک مومن جب زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان سے خارج ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مومن جب چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ ایسے انسان سے غضبناک ہوتا ہے۔ مومن جب جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، جب سودی لین دین کر رہا ہوتا ہے، جب نماز ادا نہیں کر رہا ہوتا، تو ایسی صورتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ انسان پر غضبناک ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا شرک کرنے والے پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہے بروز قیامت معاف فرما دے گا، لیکن شرک کرنے والے کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہی ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا کہ دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو حرام کے پیسوں سے جا کر بکرا خرید کر لاتے ہیں، وہ قربانی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نماز نیکی قبول نہیں ہوتی۔ حرام اللہ کو بے حد ناپسند ہے، کیونکہ حرام پر ہمیشہ شیطان تھوکتا رہتا ہے۔ علماء اکرام کہتے ہیں کہ کبھی اپنی اولاد کو حرام کا ایک لقمہ بھی نہ کھلانا، کیونکہ حرام کی کمائی سے کھائی گئی خوراک ان کی آنکھوں سے حیا کو چھین لے گی، شرم و حیا کو چھین کر تمہاری اولاد کو بے حیا بنا ڈالے گی۔ اور تیسرا بدقسمت وہ بندہ ہے، یعنی تیسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ وہ سود کا کاروبار کرنے والے ہیں اور سودی لین دین کرنے والے ہیں، جن کی قربانی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اور فرمایا چوتھے نمبر پہ کم عمر جانور کرنے والے، یعنی جو لوگ کم عمر جانور کی قربانی کرتے ہیں ان کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ قربانی کے لیے جانور کتنے سال کا ہونا چاہیے؟ اونٹ کم سے کم 5 سال کا ہونا چاہیے، گائے، بیل، بھینس 2 سال، اور بکرا بکری 1 سال کا ہونا شرط ہے۔ البتہ بھیڑ یا دمبا 1 سال سے کم کا ہو اور اتنا فربا ہو، یعنی موٹا اور طاقتور دیکھنے میں لگے کہ سال بھر کا ہو، تو اس کی بھی قربانی درست ہے۔ اور 5ویں نمبر پر عیب والے جانور لینے والوں کوئی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ ایسے مجنون جانور جو جنون کی وجہ سے چارہ نہ کھاتے ہوں، ایسے خارش زدہ جانور جو خارش کی وجہ سے بے حد کمزور ہو گیا ہو، ایسا جانور جو دیکھ نہ سکتا ہو، ایسا جانور جو بھیتی لاغر ہو، یعنی کسی قسم کی وہ جانور جو ہے وہ کسی قسم کا بھی لاغر ہو، ایسا جانور جو قربان گاہ کی طرف خود نہ چل کر جا سکتا ہو، ایسا جانور جس کا 1/3 کا نون یا دم یا بینائی یا چکتی کا 1/3 سے زیادہ حصہ جا چکا ہو، ایسا جانور جس کی پیدائش کا پتہ نہ ہو، ایسا جانور نون نہ ہو، ایسا جانور جس کے تھنوں کا سر کٹا ہوا ہو، ایسا جانور جس کے تھن خشک ہو گئے ہوں، گائے کے 2 تھن خشک ہو چکے ہوں اور بکری یا 1 تھن خشک ہو چکا ہو جائے تو قربانی درست نہیں ہوگی۔ ایسا جانور جس کی ناک کٹی ہوئی ہو، ایسا جانور جو خنشی ہو، ان 5 لوگوں کے علاوہ سب کی قربانی قبول ہوتی ہے، خواہ وہ گناہ گار ہوں، بدکار ہوں، سیاہ کار ہوں۔ اگر وہ مسلمان ہوگا اور کلمہ پڑھنے والا ہوگا تو ہر ایک کی قربانی قبول ہو جاتی ہے، لیکن ان 5 لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔
تب تک جب تک یہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور پکی سچی توبہ نہیں کر لیتے اور اپنے ان گناہوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ نہیں دیتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی رحمت اور کرم کے سائے میں رکھے اور ہمیں ایسے لوگوں میں کبھی شامل نہ فرمائے کہ جن پر اللہ کا عذاب یعنی غضب نازل ہوتا ہے۔ ہمیں نیک اور صالح اعمال سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے۔ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنے کی نیت رکھتے ہیں اور جو لوگ قربانی کے لیے استطاعت نہیں رکھتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی قربانی کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت کا نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام دوستوں کو رضا ٹی وی میں خوش آمدید۔ جن 5 لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ یہ 5 لوگ قربانی کر بھی لیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ قربانی سے متعلق اہم معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا کیوں ضروری ہے؟ قربانی کرنے سے کیا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے کہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، یہ قربانی تمہارے دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ سن کر صحابہ اکرام نے مزید پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اس پر ہمیں اجر و ثواب کیا ملے گا اور نیکیاں کتنی ملیں گی؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جانور کی تم قربانی کرو گے اس جانور کے ہر ایک بال کے بدلے تمہیں ایک نیکی ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوئی، اور ذرا حساب لگائیے کہ قربانی کے لیے جتنا بڑا جانور ہوگا اور اس کے اوپر جتنے زیادہ بال ہوں گے تو اس جانور کے ایک ایک بال کے بدلے ایک نیکی کے حساب سے نیکیاں بھی زیادہ ملیں گی۔ ناظرین، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، اٹھو اور قربانی کے جانور کے پاس رہو، یعنی آپ کے نام کا جو جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان ہونے جا رہا ہے تو اس جانور کے پاس رہو۔ یہ ارشاد سن کر سیدہ فاطمہ الزہرا نے وجہ دریافت کی کہ اے ابا جان، اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے کہ میں اس جانور کے پاس رہوں؟ تو یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹی فاطمہ، اس لیے کہ اس جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تبارک و تعالی تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ ناظرین اکرام، اس حدیث مبارکہ کی 2 فضیلتیں علماء اکرام نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی حکمت جو اس ارشاد سے معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو اور اپنی اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انتہائی عاجزانہ انداز میں پیش کرتے ہیں، ورنہ سیدہ فاطمہ الزہرا تو وہ معصوم ہستی ہیں کہ جن کی ساری زندگی گناہوں سے پاک ہے، تو ان کے نامہ اعمال میں تو کوئی گناہ موجود ہی نہ تھے کہ جن کی معافی مقصود تھی، بلکہ یہ صرف اور صرف نبیوں کے سردار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی کو ظاہر کرتی ہے۔ دوسری حکمت تب معلوم ہوئی جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ سن کر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ فضیلت صرف ہم اہل بیت کے لیے ہے یا تمام امت مسلمہ کے لیے ہے؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ فضیلت اور یہ انعام پوری امت مسلمہ کے لیے ہے۔ سبحان اللہ! معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جانور قربان کرتا ہے تو اس جانور کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالی اس قطرے کے ساتھ ہی اس شخص کے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استطاعت ہونے کے باوجود اور قربانی کی گنجائش ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے اور سب کچھ ہے، پھر بھی اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ لوگوں کو واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، درس قرآن دے رہے تھے اور قربانی کی فضیلت اور قربانی کے مسائل بیان فرما رہے تھے۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، ہر ایک مسلمان کی قربانی اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے، لیکن سن لو کہ دنیا میں 5 ایسے بدبخت لوگ ہیں جن کی نہ تو قربانی قبول ہوتی ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی نماز قبول ہوتی ہے۔ اس پر لوگوں نے سوال کیا کہ اے حضرت، آخر وہ 3 قسم کے بدقسمت لوگ کون کون سے ہیں؟ ایسے کون سے بدبخت لوگ ہیں کہ جن کی قربانی، حج، نمازیں قبول نہیں ہوتی؟ نمبر 1، آپ نے فرمایا کہ شرک کرنے والے کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے اور نہ ہی قربانی قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے پر جا کر بھیک مانگنا، خیرات مانگنا، مشکلات کا حل مانگنا شرک ہے۔ یہی شرک ہے تو میرے نبی نے فرمایا کہ اے صحابہ، شرک سے بچ جانا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیے جائیں، پھر بھی شرک سے بچ جانا۔ یاد رکھنا کہ اگر شرک کرو گے تو تمہارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی انسان زنا کرتا ہے تو اس شخص پر اللہ تعالیٰ کو بے حد غصہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زانی انسان پر غضبناک ہوتا ہے، کیونکہ ایک مومن جب زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان سے خارج ہوتا ہے، اسی طرح ایک مومن جب چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ ایسے انسان سے غضبناک ہوتا ہے۔ مومن جب جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، جب سودی لین دین کر رہا ہوتا ہے، جب نماز ادا نہیں کر رہا ہوتا، تو ایسی صورتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ انسان پر غضبناک ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا شرک کرنے والے پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہے بروز قیامت معاف فرما دے گا، لیکن شرک کرنے والے کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہی ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا کہ دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو حرام کے پیسوں سے جا کر بکرا خرید کر لاتے ہیں، وہ قربانی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی نماز نیکی قبول نہیں ہوتی۔ حرام اللہ کو بے حد ناپسند ہے، کیونکہ حرام پر ہمیشہ شیطان تھوکتا رہتا ہے۔ علماء اکرام کہتے ہیں کہ کبھی اپنی اولاد کو حرام کا ایک لقمہ بھی نہ کھلانا، کیونکہ حرام کی کمائی سے کھائی گئی خوراک ان کی آنکھوں سے حیا کو چھین لے گی، شرم و حیا کو چھین کر تمہاری اولاد کو بے حیا بنا ڈالے گی۔ اور تیسرا بدقسمت وہ بندہ ہے، یعنی تیسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ وہ سود کا کاروبار کرنے والے ہیں اور سودی لین دین کرنے والے ہیں، جن کی قربانی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اور فرمایا چوتھے نمبر پہ کم عمر جانور کرنے والے، یعنی جو لوگ کم عمر جانور کی قربانی کرتے ہیں ان کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ قربانی کے لیے جانور کتنے سال کا ہونا چاہیے؟ اونٹ کم سے کم 5 سال کا ہونا چاہیے، گائے، بیل، بھینس 2 سال اور بکرا بکری 1 سال کا ہونا شرط ہے۔ البتہ بھیڑ یا دمبا 1 سال سے کم کا ہو اور اتنا فربا ہو، یعنی موٹا اور طاقتور دیکھنے میں لگے کہ سال بھر کا ہو، تو اس کی بھی قربانی درست ہے۔ اور 5ویں نمبر پر عیب والے جانور لینے والوں کوئی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ ایسے مجنون جانور جو جنون کی وجہ سے چارہ نہ کھاتے ہوں، ایسے خارش زدہ جانور جو خارش کی وجہ سے بے حد کمزور ہو گیا ہو، ایسا جانور جو دیکھ نہ سکتا ہو، ایسا جانور جو
بہتی لاغر ہو، یعنی کسی قسم کی وہ جانور جو ہے وہ کسی قسم کا بھی لاغر ہو، ایسا جانور جو قربان گاہ کی طرف خود نہ چل کر جا سکتا ہو، ایسا جانور جس کا 1/3 کا نون یا دم یا بینائی یا چکتی کا 1/3 سے زیادہ حصہ جا چکا ہو، ایسا جانور جس کی پیدائش کا پتہ نہ ہو، ایسا جانور نوک نہ ہو، ایسا جانور جس کے تھنوں کا سر کٹا ہوا ہو، ایسا جانور جس کے تھن خشک ہو گئے ہوں، گائے کے 2 تھن خشک ہو چکے ہوں اور بکری یا 1 تھن خشک ہو چکا ہو جائے تو قربانی درست نہیں ہوگی، ایسا جانور جس کی ناک کٹی ہوئی ہو، ایسا جانور جو خنشی ہو، ان 5 لوگوں کے علاوہ سب کی قربانی قبول ہوتی ہے، خواہ وہ گناہ گار ہوں، بدکار ہوں، سیاہکار ہوں، اگر وہ مسلمان ہوگا اور کلمہ پڑھنے والا ہوگا تو ہر ایک کی قربانی قبول ہو جاتی ہے، لیکن ان 5 لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی تب تک جب تک یہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور پکی سچی توبہ نہیں کر لیتے اور اپنے ان گناہوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ نہیں دیتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی رحمت اور کرم کے سائے میں رکھے اور ہمیں ایسے لوگوں میں کبھی شامل نہ فرمائے کہ جن پر اللہ کا عذاب یعنی غضب نازل ہوتا ہے۔ ہمیں نیک اور صالح اعمال سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے۔ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنے کی نیت رکھتے ہیں اور جو لوگ قربانی کے لیے استطاعت نہیں رکھتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی قربانی کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت کا نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔